عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ تین آدمی ہیں لہم اجران اللہ ان کو دو دو اجر دے گا. رجل ایک وہ آدمی من اہل الکتاب جو یہودی یا عیسائی ہو آمن بنبیہ جب اپنے دور میں موسیٰ اور عیسیٰ پر ایمان لائیں گے وآمن بمحمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو اللہ اس کو ایمان کے دو اجر دے گا. دوسرا والعبد المملوک اور وہ عبد جو کسی کا مملوک ہے اذا ادا حق اللہ جب وہ اللہ کے حقوق ادا کرے وحق موالی اور مولاؤں کے حقوق بھی ادا کرے تو ادائی حقوق کے بدلے میں اللہ اس کو دو اجر دے گا. تیسرا ورجل كانت عنده امة مروت کے پاس ایک لونڈی ہے یتعها اس کے ساتھ مباشرت کرتا ہے فأدبها اس کو اخلاق سکھاتا ہے فأحسن تأدیبها اچھے اخلاق سکھاتا ہے وعلمها اور اس کو علم پڑھاتا ہے فأحسن تعلیمها اچھی امور کی تعلیم دیتا ہے ثم آتقها پھر اس کو آزاد کرتا ہے وتزوجها اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے فله اجران اس کو بھی دو اجر ملیں گے. تو تین آدمی ہو گئے جن کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک عمل کے بدلے ایک اجر ملے گا یا دو ملے گا؟ دو. ثلاثۃ تین آدمی ہے لہم اجران یعنی لکل واحد اجران لکل واحد قرینی اس لیے لگایا کہ حدیث سے تو معلوم ہوا تین آدمیوں کو دو اجر ملے گے. تو یہ کمال ہوا یا نقصان ہوا؟ ان بیچاروں کے اعمال تین ہو گئے اور اجر دو ملے. اس نے کہا لہم یعنی لکل واحد اجران ایک بات. دوسری بات وہ تین آدمیوں میں پہلا آدمی وہ ہے من اہل الکتاب جو اہل تورات یا اہل انجیل میں سے ہے. اس نے اپنے دور میں ایمان لایا اپنی نبی پر جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہے وآمن بمحمد اور جب اس کی زندگی میں حضور تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا تو اس کو ایمان کے بدلے ایک اجر ملے گا یا دو ملیں گے؟ اب اس پر ایک اعتراض ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی کی کیا خصوصیت ہے. اس نے تو دو ایمان لائے ہیں ایک ایمان اپنی نبی پر جو عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور ایک ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دو ایمان ہے دو اجر ملیں گے. ہر آدمی جو دو عمل کرے گا اس کو دو اجر ملیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر اس آدمی کی کیا خصوصیت؟ یہ دوسرا اعتراض ہے. قاری نے اس کی دو جوابات دیے ہیں. ایک جواب یہ دیا ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک اجر ایمان بھی موسیٰ پر ملے گا اور ایک اجر ایمان بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ملے گا. نہیں، ہر ایمان کے بدلے دو دو اجر ملیں گے. ایمان بھی موسیٰ پر بھی اور ایمان بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دو اجر. ٹھیک ہے. ایک دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو انجیل منسوخ اور تورات منسوخ اور منسوخ پر عمل باعث ثواب نہیں. لیکن اس آدمی کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس نے ایمان بھی موسیٰ اور ایمان بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا تو وہ منسوخ ادیان پر جو ایمان تھا وہ بھی اس کے حق میں باعث ثواب ہے. حالانکہ منسوخ ہونے کے بعد وہ قابل ثواب نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کی یہ مراعات کی کہ جو منسوخ دین ہے اس پر بھی جو تیرا سابق ایمان تھا وہ باعث ثواب ہے. اب خصوصیت حاصل ہو گئی کہ اس کو منسوخات پر بھی ثواب مل رہا ہے. ٹھیک ہے. دو جواب. والعبد المملوک دوسرا آدمی جس کو دو ثواب ہے وہ عبد جو کسی کا مملوک ہے اذا ادا حق اللہ خدا کی حقوق بھی ادا کرے، نماز روزہ ادا کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، وہ حق موالی اور اپنے آقاؤں کی بھی حقوق ادا کرتا ہے، ان کے کپڑے دھوتا ہے، ان کا کھانا پکاتا ہے، ان کی جان مال عزت آبرو میں امین رہتا ہے، تو اس غلام کو دو اجر ملیں گے.
یہاں بھی ایک اعتراض ہے، وہ یہ کہ اس بیچارے نے دو عمل کیے، ایک خدا کی عبادت اور ایک مواری کی خدمت، تو دو عمل کے بدلے دو اجر ملے۔ یہ تو ہر آدمی جب دو عمل کرے گا وہ دو اجروں کا مستحق ہے، پھر اس عبد مملوک کی کیا خصوصیت؟ ٹھیک ہے، اس کے دو جواب۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہاں ہر عمل کے بدلے دو اجر، یعنی جب یہ حق اللہ ادا کرے گا تو کتنے اجر ملیں گے؟ دو، اور جب یہ حق المولی ادا کرے گا تو یہ دو اجر دو عمل کے بدلے ملے یا دو اجر ایک عمل کے بدلے، اور یہ خصوصیت ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ حق موالی میں تو ثواب نہیں ہے، کیوں؟ یہ تو زر خرید غلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ خر پیسوں سے خریدے اور وہ خر جو ہے وہ آپ کے کام میں آئے تو کیا وہ خر باعث ثواب ہے؟ قابل ثواب ہے؟ نہیں۔ تو یہ تو جانوروں کی طرح جو ہے زر خرید غلام ہے، تو چاہیے کہ حق المولا کے بدلے اس کو ثواب نہ ملے، لیکن اللہ نے ان کے ساتھ یہ مراعات کی کہ وہ حق المولا جو باعث ثواب نہیں ہے اس کو بھی اللہ نے باعث ثواب بنایا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دو جواب۔ ورجل، تیسرا آدمی جس کو عمل کے بدلے دو ثواب ملتے ہیں، وہ ہے کان عنده امۃ، کہ اس کے پاس ایک لونڈی ہے، یتعوها، ایک عمل کرتا ہے، کس کی مباشرت کرتا ہے اس کے ساتھ، فأدبها، دوسرا عمل یہ ہے کہ اس کو اچھے اخلاق سکھاتا ہے، فأحسن تأدیبها، اور اچھے اخلاق سکھاتا ہے، تیسرا عمل یہ ہے وعلمها، اس کو علم پڑھاتا ہے، فأحسن تعلیمها، اور اچھی امور کا علم سکھاتا ہے، چوتھا عمل یہ ہے ثم اعتقها، اس کو آزاد کرتا ہے، پانچواں عمل یہ ہے فتزوجها، اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے، فله اجران، اس کو اس پر بھی وہی اعتراض ہے کہ اس کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی، مروت نے تو 5 کام کیے، کتنے؟ ایک تو یہ ہے کہ یتعوها، دوسرا یہ کہ ادبها، تیسرا یہ ہے کہ علمها، چوتھا یہ ہے کہ اعتقها، پانچواں یہ ہے تو چاہیے اس کو 10 اجر مل جاتے ہیں، لیکن یہاں اس کو 2 اجر ملے۔ ٹھیک، اس کی 2 جواب ہے۔ ایک یہ کہ ہر عمل کے بدلے 2 اجر، وتی کے بدلے 2 اجر، ادب کی بدلے 2 اجر، تعلیم کے بدلے 2 اجر، اعتاق کے بدلے 2 اجر، تزوج کے بدلے 2 عمل 2 اجرت۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں قابل ثواب صرف آتاقہا ہے۔ کیا ہے؟ کہ اس نے ذات کیا، یہ قابل ثواب تھا، اور یتعوہا قابل ثواب نہیں، یہ تو اپنی خواہش پورا کرتا، اور ادبہا علمہا یہ قابل ثواب نہیں، یہ تو اپنا تابعدار بناتا ہے کہ وہ بااخلاق ہو تو میری فرمان برداری کرے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جیسے آتاقہا پر ثواب دیتا ہے تو وہ تہا پر بھی دیتا ہے، علمہا پر بھی دیتا ہے، ادبہا پر بھی دے دیتا ہے، اگرچہ اس میں مولا کے اپنے مفادات ہیں، لیکن آتاقہا کی وجہ سے اللہ نے اس پر بھی ثواب عنایت فرمائی۔ 2 جوابات۔ وعن ابن عمر